ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہ ذرا ایک جوان صحابی کا ایک واقعہ سن لے جو واقعی عاشق تھا، اور عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے، عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے۔ اگر عاشق بننا چاہتے ہو، انعام چاہتے ہو تو توجہ کرو۔ ایک صحابی ہے، بلکہ ایک جوان ہے، اس کی آنکھیں اچانک مدینے کے تاجدار سے چار ہو گئی۔ حسن مصطفیٰ دیکھا، میرے آقا کا جمال دیکھا، میرے آقا کا حسن دیکھا، حسن دیکھ کر میرے سرکار کا شیدا ہو گیا وہ جوان۔ اس جوان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ مزنی بھی ان کا نام لکھا گیا ہے۔ عبداللہ کی آنکھیں چار ہوئی، بھیڑ اتنی تھی، محبوب کا جلوہ دیکھا، جلوہ دیکھنے کے بعد محبوب کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جوان جب مسلمان ہو گئے، صحابہ کی فہرست میں داخل ہو گئے، پھر اپنے وطن کو چلے گئے۔ وہ مدینے کے نہیں تھے، وہ مکے کے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ مدینہ طیبہ سے دور رہتے تھے، ایک دیہات میں رہتے تھے، ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے۔ عبداللہ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو ان کا چچا، چونکہ وہ یتیم تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا باپ مر چکا تھا، اور چچا نے بچپنے سے پالا تھا۔ چچا کے بڑے احسانات تھے، اللہ اکبر۔ گھر جانے کے بعد جیسی پتہ چلا کہ عبداللہ کسی نے چغلی کر دی تھی کہ عبداللہ تو محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، چچا نے پوچھا عبداللہ میں صحیح سن رہا ہوں؟ عبداللہ نے پوچھا کیا سنا چچا؟ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ سے پوچھا چچا نے کہ تو مرتد ہو گیا، تو بے دین ہو گیا؟ چچا سے عبداللہ نے کہا کیا مطلب چچا؟ تو کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ عبداللہ کہتے چچا میں مرتد پہلے تھا، بے دین پہلے تھا، اب تو میں دیندار ہو گیا ہوں، اب تو میں مذہب و مسلک والا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عشق میں طاقت ہوتی ہے، عشق میں ایسی قوت ہوتی ہے، اللہ اکبر، جو قوت ہتھیاروں سے، جو قوت دولت سے، جو قوت بادشاہت سے، جو قوت تخت و تاج سے حاصل نہیں ہوتی، وہ قوت عشق سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے لاہور کے قلندر نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ اکبر۔ عشق کی قوت وہ ہے کہ اللہ جب عشق کی قوت دل میں جوت جگاتی ہے تو پھر طارق ابن زیاد جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ کشتیاں جلاتا ہے۔ عشق کی قوت جب جوت جلاتی ہے تو محمد بن قاسم سمندروں کو پار کر کے کسی کی آبرو بچانے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر سندھ میں آتا ہے۔ جب عشق کی قوت جوت جگاتی ہے تو مولا حسین اپنا پورا خاندان دین کے لیے قربان کرنے کو کربلا کی زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے۔ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور آل نبی سے عشق نے، اللہ اکبر، آل نبی سے عشق نے جتنے سوال کر دیے ایک کے بعد ایک دیا، سارا جواب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ عشق کو جوت جگاتا ہے تو انسان سدرا کے آگے رسائی حاصل کرتا ہے۔ عشق جب جوت جگاتا ہے، کوئی کہنے والا کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اللہ، یہ تو اپنے اپنا گمان ہے، یہ تو اپنا ہے فیصلہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی رک کے رہ گیا بام پر، کوئی لامکان سے گزر گیا۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان۔ کبھی کبھی عاشق کی رسائی وہاں ہوتی ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، اس شاخ کا مقام وہ ہے جہاں اللہ اکبر اہل خرد کا شعور اور ان کا تصور نہیں جاتا۔ آؤ عشق کا دعویٰ کرنے والوں، آج عشق کا طریقہ میں اور آپ سیکھ کر جائیں۔ اللہ کرے عشق کی جوت دل میں جگے، کہے کہوں کی بجائے یار کے لیے خدا رونا نصیب کرے، ہنسنے کی بجائے تنہائیوں میں آہو بکا نصیب کرے، زبان پہ گانوں کی بجائے درودوں کی سوگات نصیب ہو جائے، آنکھوں میں پاپ کی بجائے رسول اللہ کے غم میں آنسو آنا شروع ہو جائے۔ آؤ دل اس سے لگا لیں جس
سے دل لگانے کے بعد انسان محترم اور مکرم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ کے چچا نے کہا عبداللہ تو نے دین چھوڑ دیا۔ عبداللہ کہتے چچا میں بے دین تو پہلے تھا چچا، اب میں دیندار ہو گیا ہوں چچا۔ چچا نے بہت مارا بہت مارا بہت مارا، مارتے مارتے تھک گیا۔ چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو۔ عبداللہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، رب محمد کی عزت کی قسم، جان دے سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ محمد چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، محمد عربی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ آؤ وہ تو مار کھا کھا کے نہیں چھوڑ رہے تھے، اور آج ہم گانوں کی دہلیز پر حضور سے دور ہو گئے، سود کے دھندوں میں حضور سے دور ہو گئے، داڑیاں مڈا کر حضور سے دور ہو گئے۔ میں تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں تمہارے چہروں پہ وستورے بعد میں چلتے ہیں، پہلے وہ آمنہ کے لال کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ گندی 3 گھنٹوں کی فلمیں دیکھنے والوں، لیٹ کر نرم نرم گدوں پر گندی فلمیں دیکھنے والوں، یہ تمہارے وہ تیر ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو چھلنی چھلنی کرتے ہیں۔ جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے ہو حضور کا دل دکھتا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ و رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پہ لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کو جن لوگوں نے پتھروں سے مارا نبی نے ان پہ لعنت نہیں کی، جنہوں نے دندان شہید کیے ان پہ لعنت نہیں کی، لیکن اللہ اے اپنے نبی کا دل دکھانے والے میرے جوان، کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تجھے اللہ کی عدالت یاد نہیں آتی؟ کیا منہ لے کر خدا کے دربار میں جائے گا؟ کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ کو؟ کتنا دل دکھائے گا اپنے نبی کا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ارے نادان، ماں کا جو دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو اپنے نبی کا ایک دن میں ہزاروں ہزار مرتبہ دل دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ اگر میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں وہ بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتی ہیں، بے پردہ گھومنے والی میری بہن، پتلے اور باریک لباس پہننے والی میری بہن، سیریل میں ڈوب جانے والی میری بہن، اداکاراؤں کے طریقے پر زندگی گزارنے والی میری بہن، ذرا بتا تو صحیح جب تو دوپٹے کو مفلر بناتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس رسول نے پتھر کھا کر تجھے جینے کا حق عطا کیا۔ ارے میری بہن، لوگ تو تجھے زندہ دفن کر رہے تھے، لوگ تو تجھے جوے میں ہار رہے تھے، وہ میرا نبی ہے، میلاد والا نبی، وہ آمنہ کا لال ہے جس نے پتھر کھا کے عورت کی عظمت بچائی ہے، جس نے عورت کو عزت دی ہے، جس نے عورت کو مقام دیا ہے، بلکہ جس نے عورت کو سراپا جنت بنا دیا ہے۔ پیدا ہو بیٹی کی شکل میں تو ماں باپ کی جنت ہے، جوان ہو جائے اور دلہن بن جائے تو شوہر کی جنت ہے، ماں بن جائے تو اس کے بچوں کی جنت ہے، اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے۔ کتنا دل دکھاؤ گے اپنے نبی کا، ان کے دل کو کتنا چھلنی کرو گے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں طائف کی وادیوں میں میرے نبی پہ جو پتھر برسے تھے وہ تو نبی کے جسم کو زخمی کرتے تھے، لیکن یہ ہمارے گناہوں کے تیر رسول اللہ کے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ میلاد پہ پرچم صرف لگانے والوں، قمقمے لگانے والوں، نبی کی محبت میں جان دینے کی بات کرنے والوں، میں تو آج سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، آج جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آج عشق کہہ رہا ہے بس نبی کے لیے گناہ چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اگر سچے عاشق ہے آج عہد کر لو اپنے نبی سے، اگر سچی وفا ہے تو نبی سے عہد کرو۔ آج سے داڑھی نہیں مڈائی جائے گی، آج سے مسجدیں ویران نہیں کی جائے گی، آج سے حرام لقمے کو ہاتھ نہیں لگے گا، آج سے کسی نامحرم کے چہرے پہ نظر نہیں پڑے گی، آج سے ننگے سر نہیں گھومیں گے، آج کے بعد پھٹی ہوئی جنس انگریزوں کے طریقے پہ، یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہیں پہنیں گے، آج کے بعد کوئی گندی فلم نہیں دیکھیں گے، آج کے بعد گانا نہیں سنیں گے، مجھ سے نہیں، میری خوشی کے لیے نہیں، جس سے عشق کا دعویٰ ہے اس آمنہ کے لال سے عہد کرو۔ ارے وہ خدا ہو کر جب اپنے نبی کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے تو تم امتی ہو کر اپنے نبی کی محبت میں زندگی کیوں نہیں بدل سکتے؟ زندگی کیوں تبدیل نہیں
کر سکتے، اور پھر وہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گناہ کی زندگی چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ گناہ جہاں ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بے برکتی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں شیطنت ہے، جہاں گناہ ہے وہاں اللہ کی ناراضگی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں اللہ رسول کی لعنتیں ہیں۔ چھوڑ دو گناہ، سکون پا جاؤ۔ گناہ چھوڑ دو، عشق کی راحتیں پا جاؤ۔ چھوڑ دو گناہ، عزت پا جاؤ۔ چھوڑ دو گناہ، وقار پا جاؤ۔ چھوڑ دو گناہ، بلندی پا جاؤ۔ چھوڑ دو گناہ۔ جب گناہ چھوڑ دو گے فرشتے تم سے پیچھے ہوں گے، تم ملائکہ سے آگے رہو گے۔ اللہ اکبر۔ گناہ چھوڑنے پہ یہ انعام ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، عبداللہ کو چچا نے خوب مارا اور کہا محمد کو چھوڑ دو۔ عبداللہ نے کہا جان دے سکتا ہوں، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ روز کا معمول تھا، چچا پکڑ پکڑ کر عبداللہ کو مارتا تھا، لیکن عبداللہ کہتے تھے جان دیں گے، نبی کو نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں نا، جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرت ہمیشہ ہار جاتی ہے اور محبت جیت جاتی ہے۔ نفرتیں ہار گئی عبداللہ کے چچا کی شکل میں، محبت اور عشق جیت گیا عبداللہ کی شکل میں۔ اب چچا نے مارنا چھوڑ دیا، نہیں مارتا تھا، ناراض رہتا تھا۔ عبداللہ کو روز اپنے نبی کی یاد آتی تھی، عبداللہ کو روز اپنے آقا کی یاد آتی تھی۔ جب یاد آتی تھی رات جاگ جاگ کر تڑپ تڑپ کر گزارتے تھے۔ یقیناً راتوں کو تڑپنا تو عاشقوں سے کوئی سیکھے، اس کی لذتیں ہی الگ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، کسی عبادت میں وہ لطف نہیں آتا جو محبوب کے لیے تڑپنے میں آتا ہے۔ اے کاش اللہ وہ تڑپ مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی نسلوں کو دے دے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی۔ میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔